جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے خط لکھنے کے بعد پاکستان میں جو ایک بھونچال کی صورتحال آئی تھی، اس حوالے سے آج بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ آپ سے شیئر کریں گے اور کچھ انالیسس کریں گے اس ساری صورتحال کا۔ لیکن اس انالیسس کو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ جی واقعے کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ جب آپ واقعہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس واقعے سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اصل میں یہ بات ہے جب میں 7ویں یا 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اور جس ہائی اسکول میں پڑھ رہا تھا وہ میرے گاؤں سے کوئی 10-12 کلومیٹر دور تھا۔ اچھا، ایک روز ایسا ہوا کلاس میں کہ میری انبن ہو گئی کسی کلاس فیلو سے اپنے سے، اور مطلب ہاتھا پائی نہیں ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ کسی بات کو لے کے اختلاف ہو گیا، اور میں لڑنے بھڑنے سے ظاہر ہے ذرا کتراتا تھا۔ آپ اس کو ڈرپوک کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ۔ انہوں نے کہا مجھے کلاس میں، وہ 2 لڑکے تھے اور میں اکیلا تھا اور مارکو صاحب، انہوں نے کہا کہ تو ذرا باہر نکل رہا ہے کلاس تو بعد تیرا، پھر کرنے علاج ذرا چھٹی تو بعد۔ وہ اسی ٹاؤن سے تھے جہاں پہ وہ سکول تھا، وہ یعنی لوکل تھے، اور میں 10-15 منٹ دور جو گاؤں تھا وہاں سے تھا۔ انہوں نے کہا ذرا کلاس ختم ہو لے پھر تین دس ذرا باہر نکل تو ذرا سکول تو۔ اچھا، میں جناب مجھے تھا کہ آج نا انہوں نے پھینٹا لگانا ہے، اور ان میں سے جو ایک لڑکا تھا وہ، اس کی فیملی آلریڈی یہ قتل کے کیسز وغیرہ میں انوالو تھے۔ ایک اس کا بھائی جو ہے وہ مرڈر ہو چکا تھا، انہوں نے بھی کسی کا مرڈر کیا ہوا تھا، وہ کوئی جیل میں تھا، کوئی اس طرح کا ان کا بیک گراؤنڈ تھا ان میں سے ایک کا، جس کے ساتھ بنیادی طور پہ میرا مسئلہ ہوا تھا کلاس میں۔ تو مجھے تو تھا یہ آلریڈی سارے بدماش فیملی ہے، ان کے تو آلریڈی انہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں لوگوں کے، اور اپنے بھی ان کے ہوئے ہیں، جیل کچہریوں میں یہ گھوم پھر رہے ہیں، تو مجھے تو آج پھینٹا لگے گا ٹکا کے۔ میں کلاس سے نا چھٹی ہوگی تو میں اسکول سے نہیں باہر نکلا اسی ڈر سے۔ میں نے کہا مجھے پھینٹا انہوں نے لگانا ہے۔ وہاں پہ ہمارے جو کلاس کا مانیٹر تھا وہ میرا بڑا اچھا دوست تھا، تو اس نے کہا کہ، میں نے نا اس کو بتایا کہ یار مجھے جب اس نے کلاس میں بیٹھے دیکھا چھٹی کے بعد بھی، تو اس نے کہا کہ تم کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے کہا یار یہ معاملہ ہے، تو وہ ذرا اپنے اپنے گھر جا لیں، میں پھر نکل جاؤں گا اسکول سے، کیا ہے میں ذرا ویٹ کر لیتا ہوں ادھر ہی۔ اس نے کہا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، تم میرے ساتھ آؤ، میں دیکھوں گا کون تمہیں ہاتھ بھی لگاتا ہے۔ میں نے اپنا وہ سائیکل پکڑا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آ گیا۔ اسکول کے ساتھ ہی ہمارے نہر ہے، کینال ہے چھوٹی سی، اس کے پل پہ جناب ہم آئے، اس نے آ کے وہاں پہ روک لیا مجھے۔ اس نے کہا وہاں سے، اصل میں اس نہر کے ساتھ ساتھ ہی جو سڑک تھی وہ میرے گاؤں کی طرف آتی تھی، تو میں اس پل سے، میں نے کیونکہ رائٹ ٹرن لینا تھا، تو وہاں پہ آ کے وہ رک گیا، اور آپ دیکھیں کہ کیسا منظر تھا کہ وہ دونوں بھی اسی پل پہ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے مجھے پھینٹا لگانے کی دھمکی دی تھی کلاس میں۔ تو وہ جب وہاں پہ ان کے سامنے آ کے اس نے روکا مجھے، اور آ کے کوئی بات نہیں ہوئی، آ کے ان کو پتہ ہے کیا کہتا ہے، دس از یور اینیمی، یو کین ڈیل ود دیم۔ آپ اندازہ کریں کہ مجھے وہ کلاس سے اس بات پہ لے کے آیا کہ تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، پھر آگے تم چلے جانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو وہ مجھے لا کے ان کے سامنے اس نے پیش کر دیا کہ لو جی اے تہاڈا بندہ، کر لو اتنا جو کرنا جو۔ خیر وہ ان سے لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا، وہ انہوں نے کہا بھائی ہم سے جو ہے نا وہ الجھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تو ہم سے پنگے شنگے تم جو ہے نا وہ نہ لو، تم شریف آدمی ہو تو تم ان معاملات سے جو ہے نا وہ دور رہو۔ تو اس طریقے سے بچت ہوگی، اور میں جناب بغیر پھینٹا چھنٹا کھائے گھر آ گیا۔ اب یہ واقعہ مجھے کیوں یاد آیا اس سارے سرکمسٹانسز میں جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ بالکل فٹ ہے، یہی سچویشن اس وقت پاکستان میں ہے کہ جن اداروں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز الزام لگا رہے ہیں کہ یہ انٹرفیئر کرتے ہیں، یہ اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، گھروں پہ کریکر پھینکتے ہیں، رشتہ داروں کو اغوا کرتے ہیں، ان کو ٹارچر کرتے ہیں، ویڈیوز ان کی بناتے ہیں، پھر بیڈ روم میں کیمرے لگاتے ہیں، ڈرائنگ روم میں کیمرے لگاتے ہیں، آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں،
تو ہمیں جو ہے اس حوالے سے ہمیں تحفظ دیں. اور وہ خط انہوں نے لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو اور دیگر ججز کو جو ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے. اس سے پہلے ظاہر ہے وہ اپنے جو امیڈیٹ ان کے باس تھے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق, اس کو بھی بتا رہے تھے وہ 1 سال سے. تو اب قاضی صاحب نے کیا کیا؟ قاضی صاحب نے جناب, یہ تو آج واضح ہو گیا وزیر قانون کی پریس کانفرنس سے بھی, کہ قاضی صاحب نے بنیادی طور پہ اپروچ کیا تھا وزیر اعظم پاکستان کو کہ جناب آپ تشریف ذرا لائیں سپریم کورٹ میں, آپ سے کچھ بڑی راز و نیاز کی جناب باتیں کرنی ہیں. تو یہ ملاقات جو یعنی آج وزیر اعظم کی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی, یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے کہنے پہ ہوئی ہے یہ ملاقات, ان کی خواہش پہ یہ ملاقات ہوئی ہے. گورنمنٹ نے اپروچ نہیں کیا ان کو, انہوں نے اپروچ کیا ہے کہ جناب آئیں. تو یہ ہوا بنیادی طور پہ یہ ہے, وہ جو میرے ساتھ وہ یہ واقعہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا کہ 6 ججز نے آپ کو اپروچ کیا کہ آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں, آپ ہمیں تحفظ دیں, آپ اس واقعے کی تفتیش کروائیں, انکوائری کروائیں کہ یہ کیوں جو ہیں وہ مقدمات میں یا عدالتی معاملات پہ انٹیلیجنس ایجنسیاں خاص کر ISI جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو انہوں نے جناب جو ISI کے انتظامی سربراہ ہیں وزیر اعظم صاحب, جن کو وہ جواب دے ISI, ان کو بلا لیا کہ آپ آئیں نا جناب. ملزموں کو یعنی بلایا ہے آپ نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں. اور آپ نے کیا کیا آج کی جو پریس بریفنگ بعد میں کی ہے وزیر قانون نے کہ جناب یہ طے ہوا ہے چیف جسٹس کی اور پرائم منسٹر کی ملاقات میں کہ جناب ایک جوڈیشل انکوائری جناب ہم کرنے جا رہے ہیں. کل فیڈرل کیبنٹ بیٹھے گی جناب, ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے لیے ہم یعنی کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے گی اس کے نام پہ, اس کے بعد TOR طے کریں گے اور جناب اس معاملے کی انکوائری کر لیتے ہیں. اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا ظلم جو ہے پاکستان پہ اور ان 6 ججز کے خلاف نہیں ہو سکتا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا. کہ یعنی آپ نے اپنے ججوں کو 6 کے 6 ججوں کو ٹرک کے نیچے آپ نے دے دیا. بھائی ان کے خلاف ہی تو ان کی شکایتیں ہیں, آپ نے انہی کو کہا کہ آپ بیٹھ کے اس کی تفتیش کریں. یہ تو ایسے ہی ملزموں کو آپ کہیں کہ آپ تفتیش کریں جی. اور یہ شہباز شریف صاحب, یہ کیبنٹ جو ہے, آپ اندازہ کریں کہ یہ اب ISI پہ لگنے والے الزامات کی تفتیش کریں گے. قیامت نہیں آگی پاکستان میں, یہ تو قیامت کے مناظر ہی ہیں کہ جناب وہ کیبنٹ, وہ گورنمنٹ جو ہے وہ تفتیش کرے گی جن کو لانے والے یہ لوگ ہیں. پاکستان میں سب کو نہیں پتا کہ پچھلا جو ٹنیور تھا شہباز شریف کا وہ کیسے ان کو ملا. یہ جو ابھی 8 فروری کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان میں, یہ کسی سے ڈکی چھپی ہے؟ کون لوگ ہیں جو دھاندلی میں ملوث ہوتے ہیں, کون ہیں جو سارے پروسیس کو مینپولیٹ کرتے ہیں؟ تو ان کے خلاف ہی اب جو ہے وہ گورنمنٹ جناب ڈیسائیڈ کرے گی ایک جو ہے وہ کمیشن کا. اور جو نام آ رہے ہیں سامنے کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں جناب, جسٹس سردار طارق مسعود صاحب, عزت مآب ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ آف پاکستان. کیا بات ہے ویسے. اس کے بعد ایک جو نام آ رہا ہے ملک صاحب ہیں سپریم کورٹ سے, وہ بھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اور کوئی پتہ نہیں گورنمنٹ جو ہے وہ کہے کہ جی کوئی ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج جو ہے نا اسی کو ہم لگا دیتے ہیں وہی تفتیش کرے. اس سے بڑا مذاق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا اپنے بندوں کو ٹرک کے نیچے دینا کوئی نہیں ہو سکتا. اور قاضی صاحب سے آپ ہر اس کام کی توقع کریں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, وہی کر رہے ہیں قاضی صاحب. تاریخ میں وہ کام وہ کر رہے ہیں جو آج تک تاریخ میں نہیں ہوئے. ایک اب حاضر اپنا ریٹائرڈ جو جج ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا, وہ تفتیش کرے گا ان 6 ججوں کے حوالے سے, ان کے کلیمز کے حوالے سے. اور پھر دیکھنا ہوگا کیا وہ 6 ججز جو ہائی کورٹ کے ہیں یہ اپیئر ہوں گے اس کے کمیشن کے سامنے. اور کل کو اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ کا کیا بنے گا؟ کیا وہ DGISI کو بلائے گا یہ ایک ریٹائرڈ جج, یا DGC کو بلائے گا, ان 6 ججز کو بلائے گا؟ اور کیا مینڈیٹ ہوگا اس کا؟ TOR بھی گورنمنٹ طے کرے گی, کیبنٹ طے کرے گی TOR بھی, کہ اس انکوائری کمیشن نے کیا کس طریقے سے جناب تفتیش کرنی ہے. اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا جو ہے وہ کباڑا اس نظام کا نہیں ہو سکتا جو قاضی صاحب نے کیا ہے. پرائم منسٹر کو بلا کے, بھائی ان پہ تو الزام ہے, یہی تو بینیفیشری ہیں سارے پروسیس کے, آپ انہی کو بلا کے کہہ رہے ہیں دسو جی جناب اس معاملے میں کیویں دیکھیے. اور نال اتنا بڑا فراڈ کر رہے ہیں قاضی صاحب کہ فل کورٹ بھی جناب 2 دن سے چلائی ہے, اور اس کا بھی کوئی ایک لفظ باہر نہیں آیا آفیشلی بھی کہ بھائی کیا وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے, کیا ججز سوچ رہے ہیں, ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ اس سارے معاملے پہ ان کی کیا رائے کیا ہے. چلیں بے شک میجورٹی سے ہی آپ کچھ ڈیسائیڈ کر لیتے, لیکن نہیں, آپ نے گورنمنٹ کو جناب انوالو کیا, آپ نے پرائم منسٹر کو بلایا. یہ تو سارے بینیفیشری ہیں.
شہباز شریف صاحب تفتیش کروائیں گے، وہی شہباز شریف صاحب جو فون پہ ججوں کو، ملک کیوم جیسے ججوں کو کہہ رہے ہیں کہ سزا اتنی نہ دیں، اتنی کر دیں، یہ تفتیش کریں گے. اس سے بڑی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قیامت والے مناظر ہی ہیں جو ہو رہا ہے، اور اس سب کے ذمہ دار قاضی فائز عیسیٰ ہے. ہر وہ کام وہ کر رہے ہیں جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، چاہے وہ انتخابی نشان جو ہے وہ بلہ لینا ہو پی ٹی آئی سے یا باقی معاملات. اسی وجہ سے ان کے اندر اتنا بغض بھرا ہوا ہے ایک پارٹی کے حوالے سے، اس پارٹی کے لیڈر کے حوالے سے، کہ وہ ہر حد کراس کر رہے ہیں قاضی صاحب. ان کو تو ویسے ہی ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ تھا، ان کو تو ویسے ہی پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیسز میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، کسی ایک کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اصول قاعدہ تو یہی کہتا تھا، لیکن ہر اس بینچ کو انہوں نے خود سنا ہے، ہر اس کیس کو خود سنا ہے جو براہ راست پی ٹی آئی یا اس کی لیڈرشپ کے ساتھ وابستہ تھا. تو اب کوئی توقع نہ رکھے، کسی عجوبے کی اب توقع نہ رکھیں. یہ 6 ججز آپ دیکھتے جائیں ان کے ساتھ ہوگا کیا. ان کی یہ جرت کہ یہ نظام کے خلاف کھڑے ہوں، یہ نظام کے خلاف بغاوت کریں، ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی سے. ان میں سے کئی آپ دیکھ لیجئے گا اسی دوران ان کے خلاف ریفرنس بھی آئیں گے، کئی استعفیٰ دے کے گھر بھی جائیں گے. ان کی یہ جرت کہ یہ نظام کو چیلنج کریں، یہ پاکستان کے خفیہ اداروں کو للکاریں، ان کے حوالے سے معاملات کو پبلک میں لے کے آئیں. ان 6 ججز کی اب خیر نہیں ہے. اور ان 6 ججز کی خیر نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ آئندہ سے کیا کسی جج میں، چاہے ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، اس کی جرت ہوگی کہ وہ بیٹھ کے وہاں پاکستان کے یہ خفیہ اداروں کے حوالے سے کوئی بات کرے، ان کو کریٹیسائز کرے، ان کے حوالے سے کوئی ججمنٹ دے. بھول جائیں صاحب، یہ نظام کا کمپلیٹلی جو ہے وہ اس کو ملیا میٹ کر دیا ہے عزت مآب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. اور یہ بھی آپ خیرت میں نہ پڑیے گا، اگر یہی پارلیمنٹ اگر قاضی فائز عیسیٰ کے ٹینیور کو اگر ایکسٹینڈ کر دیتی ہے، وہ عمر کی جو حد ہے اس کو بڑھا کے، تو اس میں بھی آپ کو اچنبے میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو بالکل بھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور یہ ہو سکتا ہے، اس کی بھی کنسیڈریشن ہے کہ قاضی صاحب کے ٹینیور کو جو ہے وہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں. 2/3 آپ نے بنا لی ہے، تو جناب اب اس کی ایک امینڈمنٹ کر کے تو قاضی صاحب کے ٹینیور کو جو ہے وہ 1.5 سال 2 سال اور بڑھائیں، کیونکہ اس سے زیادہ اور کوئی بندہ فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر سکتا گورنمنٹ کو اور ریاستی اداروں کو جو قاضی صاحب کر رہے ہیں. بجائے آپ فل کورٹ بٹھا کے، یا آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سرونگ جو اچھی ریپوٹیشن والے 2-4 جج ہیں ان کو بٹھا کے آپ اس سارے معاملے کی تفتیش کرواتے. آپ نے ایک ریٹائرڈ جج کے ذمہ آپ لگا رہے ہیں، آپ نے گورنمنٹ کو اپنا اختیار دے دیا ہے کہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے کہ آپ کے اداروں پہ الزام لگ رہے ہیں، آپ ہی جناب دیکھیں کہ کیسے تفتیش کرنی ہے. تو کیا تفتیش ہوگی، اس کا نتیجہ، اس کا اخذ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس نظام ان للہ و انا الیہ راجعون، اس نظام کے لیے آپ پڑھ لیں. یہی ہے اس نظام کا، جو اس سارے معاملے کا 2-4 دنوں سے جو بات سامنے آئی ہے کہ نظام آپ کا جو ہے، چاہے وہ آپ کا ریاستی نظام ہے یا عدالتی نظام ہے، ختم شد. کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے، کوئی وہاں پہ عام لوگوں کی بہتری کی گنجائش نہیں ہے. اور مکمل طور پہ آپ نے ہر ادارہ فتح کر لیا. یہ بڑے انقلابی بنتے تھے قاضی صاحب، ختم ہوگی بات. آپ میرٹ پہ جو ہے وہ چیزوں کو آگے چلا لیں. آپ تو سرنڈر کر رہے ہیں، ہر چیز آپ نے سرنڈر کر دی ہے ایگزیکٹو کو، اداروں کو، اور دور دور تک کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے. یہ سارے کا سارا جو گند ہے، یہ سارے کا سارا گند قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے سب سے بڑے جو ہیں وہ اس سارے گند کے ذمہ دار ہیں. اگر جرت کرتے، کمیشن بناتے، 2-4 شخص فل کورٹ بیٹھ جاتی اور لائیو ہیئرنگ آپ کرتے، بلاتے ان 6 ججز کو، بتائیں آگے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے جناب، ہم سنتے ہیں. پھر بلاتے ان اداروں کو کے لوگوں کو بھی، آئیں جناب آپ بھی آ کے اپنا جواب دیں یہاں پہ کہ آپ کیسے یہ سارا کچھ کر رہے تھے. لیکن نہیں، انہی کو کہا کہ آپ تفتیش کریں. اور شہباز شریف صاحب کریں گے تفتیش، جو خود اتنے بڑے بینیفیشری ہیں سارے نظام کے، جن کو خود لایا گیا ہے. اس سارے پی ڈی ایم کے ٹولے سے اے این پی باہر ہو رہی تھی. اے این پی کو ظاہر ہے کے پی کے سے بڑا پھینٹا چڑھا، ان کا زیادہ چنک جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا. وہ بڑے ان کے جو ایم ایل ولی ہیں بڑے انقلابی بن رہے تھے، ان کو بھی سینیٹر بنوا کے مینج کر لیا. پیپلز پارٹی آلریڈی آن بورڈ ہے، پی ایم ایل این بھی آ گئی،
ANP بھی آ گئی. اب رہ گئے فضل الرحمان صاحب, ان کو پتہ نہیں اب کس طریقے سے مینج کیا جائے گا. لیکن اس نظام کو بالکل روند کے رکھ دیا ہے قاضی صاحب نے, اور یہ آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان میں سے کوئی استعفیٰ دے رہا ہوگا, ان کے خلاف کسی کے خلاف ریفرنس آ رہا ہوگا, اور ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, نشان عبرت بنا دیا جائے گا. اور قاضی صاحب, تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی, آپ ردی کی ٹوکری میں جائیں گے جس طرح کے معاملات آپ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بہت سے صحافی ہیں بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں, وہ بھی ان کو نواز شریف صاحب کے وقت, مریم نواز صاحبہ کے وقت جو سختیاں تھیں اسٹیبلشمنٹ کی, بڑا ان کو رونا آتا تھا جناب. ان کا جناب بول بول کے برا حال ہوتا تھا, باولے ہو جاتے تھے یہ سارے کہ جناب دیکھیں ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں, دیکھیں جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کیا کہہ دیا, اوہو. تو ابھی ان کی زبانوں پہ چھالے پڑ گئے, یہ بول نہیں سکتے, اب بلکہ خوش ہوتے ہیں, لاجک لے کے آتے ہیں, نہیں اب ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ, عمران خان PTI کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. بھئی آپ کا اصول تو ایک ہونا چاہیے. اگر آپ کا اصول یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت اچھے طریقے سے چلے اور ہر ادارے کو اپنے اپنے مینڈیٹ میں کام کرنا چاہیے, تو پھر ابھی جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹروینشن ہے یا مداخلت ہے تو اس پہ تو آپ لاجک بل کے دے رہے ہیں کہ نہیں اب ٹھیک ہے, اب یہ جو مداخلت ہے یہ حلال ہے کیونکہ یہ عمران خان اور PTI کے خلاف ہو رہی ہے. تب حرام تھی جب جنرل فیض کے وقت میں ہو رہی تھی, وہ مداخلت ٹھیک نہیں تھی, وہ جناب غیر آئینی تھی, غیر جمہوری تھی. اب ٹھیک ہے کیونکہ اب آپ ٹھوک رہے ہیں PTI کو اور عمران خان کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی اصول نہیں ہے, آپ بغض میں مبتلا ہیں. آپ چاہے ایک پارٹی عمران خان PTI, آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کی پالیسیز سے, ان کے جو گورننس کا سٹائل ہے, ان کی سیاست آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے کوئی تو اصول ہونے چاہیے. آپ نے کس بات پہ اختلاف کرنا ہے, کچھ اصول تو طے کر لیں. آپ اگر واقعی جمہوریت کے فروغ کے لیے کہتے ہیں تو پھر تو کیا یہ جمہوریت ہے جو ملک میں ہو رہا ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا آئین اور قانون کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اس پہ تو آپ کے جو ہیں وہ لفظ سل چکے ہیں. ایک لفظ نہیں آپ بولتے بلکہ الٹا آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو رہا ہے یہ. تو اللہ ہی حافظ ہے سارے نظام کا. اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.